محبت کا کتنا عجیب رشتہ ہے۔ صاحب دل تکلیف میں ہوتا ہے اور تکلیف دینے والا دل میں ہوتا ہے۔ ہم سب کتنا بآسانی ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں، بغیر سوچے جانے کہ اس لفظ کے اندر اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق کر دی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب بنایا تو سراپائے محبت نور مجسم بنا دیا، تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ کیا انسان، درخت، چرند پرند، وہ تمام مخلوق جو اللہ نے خود تخلیق کی، مجازی محبت کے بغیر حقیقی محبت کی تکمیل ممکن ہی نہیں۔ آپ، میں یا بہت سے لوگ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ انسان سے ہی محبت کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بے بسی کی انتہا کو نہیں پہنچتا، اسے اپنے حقیقی مالک کی پہچان نہیں ہوتی۔ آپ کے نزدیک دنیا میں کون سی چیز سب سے زیادہ درد دیتی ہے؟ خواب کا ٹوٹنا، محبت کا نہ ملنا یا جدائی؟ آپ کا نظریہ شاید تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے تکلیف دہ عمل محبت کا مل جانا اور پھر اس کی قدر نہ کرنا ایک ایسا اذیت ناک عمل ہے جو انسان کو اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ ہر وہ شخص آپ کی دوری کے قابل ہے جو آپ کے احساسات، عمل اور پرواہ کی قدر نہیں کرتا۔ انسان کی فطرت اللہ نے محبت کے خمیر سے ہی گوندی ہے، لیکن اس میں وفا کا ایلیمنٹ صرف ان انمول لوگوں میں ڈالا جو اس کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ محبت کا عمل تو کسی کم ظرف کے نصیب میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو انسان کو اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ واقعتاً کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی تکلیف اس کے لفظوں سے نہیں، اس کی آنکھوں میں سے دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ گزر تو سب جاتا ہے، لیکن سب کچھ بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ سب نے سورہ یوسف تو پڑھی ہوگی۔ زلیخا کی زندگی سے ہمیں ایک درس ملتا ہے، جب کسی کو پانا ہو تو جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ نہیں ملتا۔ انسان صرف اور صرف خود کو تھکاتا ہے اور اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنے اللہ کو پانا، کیونکہ جب زلیخا نے اللہ کی پہچان کر لی اور اللہ کو منا لیا تو اس کو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام عطا کر دیے۔ محبت یا عشق، آپ جو بھی کہہ لیں، انسان کو ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جو اسے زمین پر نہیں رہنے دیتا۔ اور عشق لا حاصل، اکثر تو ہم یہی سنتے ہیں کہ انسان عشق مجازی سے عشق حقیقی تک تب پہنچتا ہے جب لا حاصل عشق ہوتا ہے، جب انسان بے بسی سے اپنی خالی جھولی لے کر پھرتا ہے۔ ایسا بھی مجازی سے حقیقی تک کا فاصلہ تبھی طے کرتا ہے، لیکن میرے نزدیک حقیقی عشق کو پا کر مجازی عشق کی حیثیت مکمل ہوتی ہے۔ محبت ضروری تو نہیں کہ حاصل ہی ہو، بعض لا حاصل چیزیں ساری عمر کے لیے آپ کے ذہن دل میں ایسے نقش ہو جاتی ہیں جس کے سہارے آپ تمام عمر گزار سکتے ہیں۔ اللہ سے محبت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو آپ کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ آپ پھر حاصل لا حاصل کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہماری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار اور حقیقی عاشقوں کے درجات، جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت جوڑ لی تو اللہ نے اس کو ایسا مقام عطا کیا جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ اللہ نے جب اپنی محبت کو تشبیہ دی تو 70 ماؤں کی محبت سے ماں کا درجہ بلند کر دیا، اور ماں سے محبت کرنے والوں کو وہ عظیم مقام دیا کہ کیا یہ دنیا اور آخرت کی دنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا۔ آپ سب نے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تو یقیناً پڑھا ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے۔ اگرچہ آپ کے دیدار سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی سے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میری امت کے لیے حضرت اویس کرنی سے دعا کرانا۔ تمام صحابہ حیران رہ گئے کہ ان کو یہ مرتبہ کیوں حاصل ہوا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اویس کرنی نے جواب دیا میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، آپ کی ماں نے آپ کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت اویس کرنی نے جواب دیا کہ آپ کون ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابن طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا تو ہی اویس ہے؟ تو نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا میں دعا کروں، آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے، اور اللہ جس رشتے کو عزت اور مقام دے اس کو وہی عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ میں نے پوچھا عشق پیغمبر کی پرکھ کیا ہے؟ اس نے کہا سراپائے شرمندگی، شرمندگی، شرمندگی کہ اس کے دعوی عشق کے قابل نہیں ہوں میں نے کہا پھر اظہار عشق کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا زبان بندی، تالو سے لگی ہوئی زبان، جھکا ہوا سر اور اپنے وجود سے مسلسل انکار۔ میں نے پھر کہا دعوی عشق کا جنون کیا ہے؟ اس نے کہا جنون نفس کے عشق میں ہوتا ہے، عشق پیغمبر میں نفس سراپائے شکست ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا عشق پیغمبر کا حصول کیا ہے؟ اس نے کہا بار بار کی تہی دامنی، دامن خالی ہوگا تو بھرے گا، بار بار۔ میں نے کہا عشق پیغمبر کی راہ کیا ہے؟ اس نے کہا حلق خدا سے عشق، اشرف المخلوقات میں رکھا ہے راز عشق۔ میں نے کہا خلق تو گناہ گار ہے۔ وہ ہنسا اور کہا عشق میں عاشق بن، ابلیس نہ بن۔ یہ وہ عشق ہے جو مجازی سے حقیقی تک کا سفر طے کرتا ہے، اور پھر انسان حاصل لا حاصل کی قید سے خود کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ جس رشتے کو اللہ عزت دیں اس کی نسبت سے جڑ کر ہی انسان پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ محبت کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اس کی میم کو سمجھ کر کیجئے، اس کے آغاز اور انتہا کو پرکھیے، وسیع کیجئے، اپنی چاک کو ختم کر دیں۔ محبت میں انا نہیں، محبت جان کا روگ ہو ہی نہیں سکتی۔ عشق تو آپ کی شخصیت کو مکمل کرتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے۔ جو عشق اذیت، دکھ، تکلیف
لاپرواہی میں مبتلا کر دے وہ عشق ہو ہی نہیں سکتا۔ عشق کی پہلی تسبیح تو ہے ہی توجہ، چاہے وہ نماز عشق ہو یا درود عشق، توجہ کے بغیر لا حاصل ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہاں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔